عمران نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں اس نے فوج کے بارے میں بڑی نازیبا گفتگو کی ہے اور اس نے بڑی ہی بد لحاظی اور بدتمیزی کی ہے، اور عمران کی اوقات نہیں ہے اتنی جتنی اس نے باتیں کی ہیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ عمران جو ہے وہ فوج کا ہی بوٹ پالشیا ہے۔ پرویز مشرف سے سٹارٹ کر کے اس کے بعد جتنے بھی جنرل پاشا، جنرل ظہیر، جنرل فیض، جنرل باجوہ کا ہی بوٹ پالشیا رہا ہے، جس کی وجہ سے جنرل مشرف نے تو اس کو پہلی سیٹ لے کے دی تھی میاں والی سے 2002 میں، اور بعد میں یہ وزیر اعظم بھی بنا، باقی جو 4 جرنیل ہیں ان کے مدد سے، ان کی سپورٹ سے۔ تو اس کو تو اچھا ہی نہیں لگتا اس کے منہ سے کہ یہ کوئی فوج کے بارے میں بات کرے، کیونکہ یہ فوج اس کی مالک ہے اور یہ ان کا بوٹ پالشیا ملازم ہے، تو وہ بھی ایسا ملازم جو کہ نمک رام ہے اور احسان فراموش ہے۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو مجھے ایک تو ہنسی آتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے اس کی بےغیرتی پہ، کہ ایک ایسا آدمی جو کہ ساری عمر بھاگتا رہا ہے چمکیلی چیزوں کے پیچھے، اور اس کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ میں کس طریقے سے شہرت دولت اکٹھی کر لوں، اس کے بعد اقتدار میں آ جاؤں۔ ساری عمر کیمروں کا شوق رہا ہے اس کو، اس کے آج کل اس کے گھر والوں کو بھی ہوا ہے، اس کے جو بہنیں ہیں، بھانجے ہیں، ان سب کو بھی آج کل یہی شوق ہے کہ وہ کس طریقے سے شہرت حاصل کر لیں۔ تو عمران کی شروع سے ہی آتے ہیں، اسی لیے اس نے ایک امیر عورت سے شادی بھی کی، اس کے قدموں میں گر گیا، بعد میں اس کو ٹھڈا مار کے چلی گئی۔ تو عمران کی جو اصلیت ہے وہ تو یہی ہے، وہ سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک بغیرت سا آدمی ہے یہ، جو کہ اپنے احسان جو اس پہ احسان کرتے ہیں ان کی احسان فراموشی کرتا ہے، اور اس میں اس کے بہت سے قریبی لوگ شامل ہیں، جیسے وجیہ الدین ہیں، فوزیہ قصوری ہیں، اکبر ایس بابر ہے، بہت سارے لوگ ہیں، مطلب اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اگر آپ گننا شروع کریں تو میرا خیال ہے سارا دن لگ جائے گا۔ اس نے جس طرح لوگوں کو استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ اب جنرل عاصم منیر جو ہیں، جو آج کل چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ذہن میں رکھیے کہ میں کسی کا بوٹ پالشیا نہیں ہوں، میں اس وقت نہ تو فیلڈ مارشل کا بوٹ پالشیا ہوں، نہ میں اس وقت فوج کا بوٹ پالشیا ہوں، نہ میں کسی اور جنرل کا بوٹ پالشیا ہوں، نہ ہی میں کسی جج کا بوٹ پالشیا ہوں۔ میں تو ایک سیاسی جماعت بنا رہا ہوں جو عام لوگوں کی ہے، اور میں بوٹ پالش کیے بغیر یہ جماعت بنے گی تو بنے گی، نہیں بنے گی تو یہ فیصلہ ہوگا تقدیر کا۔ ہم تو نہیں سمجھتے کہ پھر ہمیں ہر الٹا سیدھا کام کر کے عمران کی طرح آخرکار ہر صورت میں پاور میں آنا ہے، اور میں نے تو وزیر اعظم بھی نہیں بننا۔ تو ایک بات طے ہے کہ یہ جو باتیں کرتا ہے جنرل عاصم منیر کے بارے میں، تو ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پتہ تو یہ چلا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، جبکہ عمران جو ہے یہ توشہ خانے سے بھی پیسے کما چکا ہے، اتنا یہ لالچی آدمی ہے کہ اس نے ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی سے دوستی رکھی، اور ملک ریاض سے یہ پیسے لیتا رہا، زمین لیتا رہا، اس کی بیوی بھی ہیرے جواہرات دیتی رہی، ہار لیتی رہی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے دونوں میاں بیوی۔ تو ایک بات ہوتا ہے کہ اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کم از کم ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کرپٹ آدمی نہیں ہے، اور عمران کے بارے میں تو صاف پتہ چل چکا ہے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، اور اپنی کرپشن کو ہی چھپانے کے لیے اب یہ اس طرح کی دیدہ دلیری والی حرکتیں کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جیل سے باہر بھی آ جائے گا تو کس منہ سے آئے گا، تو یہ تو اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ شاید کوئی جوا کھیل لے، شاید کوئی اس کی گیم بن جائے، چاہے کوئی کھیل پلٹ جائے، ادروائز اس کے عوام کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا، اپنے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی عزت بچائے۔ تو ایک بات تو ان دونوں کا موازنہ اگر کیا جائے تو اس لحاظ سے عمران بالکل سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب اس طرح کی گفتگو کرتا ہے اور جب یہ فوج کے سربراہ کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ تو ایک ادارہ ہے، اور ادارے کے تو بوٹ پالش کر کے یہ وزیر اعظم بنا تھا، تو جب یہ ادارے کے اوپر بار بار ہٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان پہ ہٹ کرتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اگر وہ کمزور ہوگا تو آخرکار وہ اس ملک کے لیے نقصان دہ بات ہوگی۔ یہ عمران جیسے آدمی کو، بغیرت سے آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ پاکستان میں کیا ہو، کیونکہ یہ تو یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں اگر میری حکومت نہ آئے تو بے شک اس پہ ایٹم بم گرا دو۔ اور اس کی جو ایک وہ جاہل سی ایک عورت ہے شاندانہ گلزار، وہ کہتی ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران کے منہ میں بھی خاک، شاندانہ گلزار کے منہ میں بھی خاک، اور یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیڈر ہیں، یہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے بڑے منافق و بغیرت ہیں، تو ان کے منہ میں بھی خاک سب کے کہ یہ کس آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا اس لیے کہ اس کی ماں سے شادی نہ کرنی پڑے۔ اس سے زیادہ بغیرت اور کون ہو سکتا ہے؟ ایسے آدمی کو لیڈر بنا کیسے سکتے ہیں، یا سمجھ کیسے سکتا ہے کوئی؟ اس کے لیے آپ کو خود بھی بغیرت ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹویٹ اس نے کیا ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ صرف فوج کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ عمران ملک دشمنی پہ اترا ہوا ہے، اور عمران کو جو ہے سبق سکھانا ضروری ہے، کیونکہ اصل میں اس کا ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے
کہ اس کو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یہ ذہنی بیمار ہے، یہ پاگل ہو چکا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کا کبھی ذہنی معائنہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کسی اپنی دنیا میں رہتا ہے جہاں پہ پورے پاکستانی جو ہیں وہ کہیں اور کسی سرزمین پہ رہتے ہیں، اور یہ کسی اور ہی جگہ پہ زندگی گزار رہا ہے، جس میں اس کو پتہ نہیں کیا کیا خواب آتے ہیں، کیا روحانیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ اس کی بیوی نے جو اس کو روحانیت کی طرف لگایا تھا، جعلی قسم کی روحانیت، اور اس کے چکر میں یہ خود ہی پاگل بنا اور لوگوں کو بھی پاگل بنا رہا تھا۔ شکر کریں کہ اس کی بیوی نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ایٹم بم مار دو انڈیا پہ، نہیں تو یہ بھی کر دیتا کہ روحانی پیغام آیا تو میں مار ہی دیتا ہوں۔ تو ایسا بندہ جو ہے اس کتنا خطرناک ہے، آپ سوچیں کہ جو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے وہ تو روحانیت کے اعلیٰ ترین معیار پہ، آج تک میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اتنے اعلیٰ ترین معیار پہ ہو۔ تو اسی لیے اس نے عثمان بزدار کو لگایا ہوا تھا یہ اپنی بیوی کے کہنے پہ پنجاب میں، اور اس نے بیڑا غرق کر دیا پنجاب کا۔ 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں اس سے ان کا مسئلہ ہوا، اس سے ان کو تکلیف پہنچی، اس سے ان کا نقصان ہوا۔ تو عمران جو ہے اب جس نہج پہ چل رہا ہے، جس طریقے سے اس ملک کے اندر یہ فساد، انتشار، نفرت تقسیم کی جو سیاست کر رہا ہے اور باز نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاج کا ٹائم ہو گیا اب، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ عمران کو کچھ کہا جائے، میں نہیں چاہتا کہ عمران کو نقصان پہنچایا جائے۔ میں تو بلکہ چاہتا ہوں یہ باہر آئے تاکہ آرام سے یہ سیاست کرے اور ہم بھی سیاست کریں، کیونکہ ہماری پارٹی کے سامنے یہ رکاوٹ ہے سب سے بڑی۔ تو ہمیں تو بلکہ چاہیے کہ یہ جیل میں بیٹھ کے الٹے سیدھے بیانیہ نہ بنائے، باہر آئے اور سیاست کرے، بتائے یہ ملک کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، ہم بھی بتائیں ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک آمنے سامنے کا ایک جو ہے مقابلہ شروع ہو۔ لیکن چونکہ یہ سازشی اس کا کریکٹر ساری عمر رہا ہے اور سازشیں کرتا رہا ہے، امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ بنانے والا یہ آدمی ہے، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، امریکی سازش اور ہم کو غلام ہیں، حقیقی آزادی، یہ جو بکواس کرتا ہے ساری، یہ سازشی آدمی ہے بیسیکلی اور انتشاری آدمی ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ تو مقابلہ اس وقت ہوگا نا جب یہ باہر آ کے سیاست اصل کرے گا جو ایشوز کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ تو اپنے اوپر لگا رہتا ہے ہر وقت، جی مجھے نکال دو، مجھے جیل میں ڈال دیا، مجھے جو ہے نکال دیا گیا وزیر اعظم کی کرسی سے۔ تو یہ والی سیاست تو سیاست نہیں ہوتی، سیاست ہوتی ہے آپ نے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اس نے ککھ بھی نہیں کیا، ٹکے کا کام نہیں کیا اس نے، جب یہ 3.5 سال، 3.25 سال رہا ہے، اس نے تو پیسے بنائے ہیں جو کہ اس کی پارٹی والے بھی مانتے ہیں کہ پیسے تو یہ بناتا رہا ہے۔ پوری زندگی میں عمران نے اتنے پیسے نہیں بنائے ایک سال میں جتنے اس نے اپنے، ایک سال میں نہیں بلکہ کسی بھی سال میں اس نے کوئی اتنے پیسے نہیں بنائے جتنے اس نے اپنے 3.5 سال یا 3.25 سال میں پیسے بنائے ہیں۔ اسی آپ سوچ لیں، اور اس میں بھی پہلے 1.5 سال میں اس نے اتنا پیسہ بنا لیا تھا کہ آدمی حیران ہو سکتا ہے کہ یار یہ آدمی جس کے پاس پہلے بھی 300 کنال کا گھر ہے اور اربوں کی جدادیں ہیں، 14 جدادیں ہیں اس کی، 3 گھر ہیں اس کے، ایک 8 کنال کا لاہور میں ہے، لاہور میں 3 مرلے کا گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، جو عام پاکستانی میرا جو ہم وطن ہے، اور یہ لاہور میں 8 کنال میں رہتا ہے، اور وہاں پہ اسلام آباد جیسی شہر میں جہاں پہ کروڑوں روپے کے 2 مرلے ملتے ہیں صرف، وہاں پہ یہ 300 کنال کا مالک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک اور فلیٹ کا مالک ہے جو کہ اسلام آباد میں ہی ہے 1 کنال کا، اور اس کے بعد یہ 11 جدادیں اور ہیں اس کی جو کہ بڑی بڑی زمینیں ہیں جہاں پہ زرعی زمینیں بھی ہیں اور بھی ایکڑوں میں اس کے گھر ہیں، تو وہ مطلب ایکڑوں میں اس کی زمینیں ہیں اور اس کی جو جدادیں ہیں اور اثاثے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس آدمی کو کروڑوں روپیہ حکومتی خزانے سے لینے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ تو اتنا کرپٹ آدمی ہے، آپ کو خود ہی پتہ ہے۔ اور جو ملک ریاض کا دوست ہو، ملک ریاض ایک کرپٹ ترین آدمی ہے جو خود کہتا ہے کہ میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں، میں خود کہتا ہے کہ میں رشوت کے بغیر تو اس ملک میں ایک دکان تک نہیں چل سکتی۔ تو یہ اس کا دوست تھا، اور اس کا دوست ہو کے اس نے اس کے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے ان کا وہ ختم کروایا کیس، اور پھر اس سے القادر کی زمین لی، اور پھر یہ میاں بیوی جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے ٹرسٹی بن گئے اور اپنی نیک نامی کے انہوں نے دوبارہ جھنڈے گاڑنے شروع کر دیے، اور عمران ساری عمر یہی کرتا رہا۔ تو اس لیے جو بھی اس نے کچھ کہا ہے آرمی کے بارے میں، جو کچھ اس نے کہا ہے جنرل عاصم منیر کے بارے میں، اور جو بھی یہ بکواس کر رہا ہے، پاکستانی بالکل اس پہ کان نہ دھریں۔ پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ہارا ہوا، ایک نالائق سا اور ایک ناکام سا آدمی ہے جو اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے جس نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے، اور اب یہ اندر بیٹھ کے رو رہا ہے، اور یہ آخری اپنی وہ گیم کھیل رہا ہے اور جوا کھیلتا ہے روز، لیکن اس کا بندہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی اس کی جو گمراہ کن حرکتیں ہیں وہ نہ دیکھیں، نہ اس کی باتیں سنیں، اور اس سے باز آئیں۔